درود پاک پڑھ لیجیے سارے بلند آواز کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ما من احد یمر بقبر اخیہ المسلم، کوئی بھی شخص جب کسی قبر والے کے پاس سے گزرتا ہے مسلمان، کان یعرفہ فی الدنیا، اور دنیا میں اس کو جانتا پہچانتا ہو، فیسلم علیہ، کسی قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، اس قبر والے کو آپ دنیا کی زندگی میں جانتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے دعا دی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ اس کو سلام کرے، الا رد اللہ علیہ روحہ، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے، وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور اس کو الاستذکار میں امام ابن عبد البر نے لکھا کہ جب بھی کوئی اپنے مسلمان بھائی کی قبر سے گزرے اور وہ زندگی میں، دنیا کی زندگی میں اس کو جانتا پہچانتا ہو، سلام کرے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا، وثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ میت جوتیوں کی آہٹ کی آواز سنتی ہے، جب لوگ اس کے پاس سے پلٹتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آہٹ کو بھی سنتی ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا، امام ابن کثیر کا جو سن وفات ہے اس کو بھی آپ کے سامنے ذکر کروں تو 774 ہجری، 700، امام ابن کثیر کا سن وفات ہے 774 ہجری۔ امام ابن کثیر نے یہ نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا حکم دیا قبرستان جا کر۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، وَهَذَا خِطَابٌ لِمَنْ يَسْمَعُ وَيَعْقِلُ، یہ جو خطاب ہے نا، یہ خطاب ہے اس شخص کے لیے جو سمجھتا بھی ہے، عقل بھی رکھتا ہے، جو سماعت بھی رکھتا ہے اور عقل بھی رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ خطاب ہوتا معدوم چیزوں کو یا پتھروں کو ہوتا تو اس خطاب کا تو معنی ہی کوئی نہیں تھا۔ امام ابن کثیر نے لکھا، سلف کا اس بات پر اجتماع ہے اور تواتر سے یہ بات پہنچی ہوئی ہے کہ جب کوئی مرنے والے کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون آیا ہے، اس کو بشارت بھی دی جاتی ہے۔ پھر حدیث بیان کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آگے آخر میں چل کے ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کروں گا، ان سب روایات کو بڑے غور سے سنیے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے، وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ، وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ، وہاں جا کے بیٹھتا ہے، کہاں؟ قبر کے پاس، وہاں جا کے بیٹھتا ہے، إِلَّا اسْتَأْنَسَ بِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کو تم سے انس ملتا ہے۔ میت کو کیا ملتا ہے؟ اس انس ملتا ہے، وہ پہچانتا بھی ہے، سلام بھی سنتا ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ آگے چلیں، اب چند ایک حکایات۔ فضل بن موفق ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو مجھے بڑا صدمہ پہنچا اور میں روزانہ اپنے والد کی قبر پہ جانے لگا۔ یہ واقعہ بھی امام ابن کثیر نقل کر رہے ہیں تفسیر ابن کثیر میں۔ کہاں؟ تفسیر یاد کر لیں، تفسیر ابن کثیر میں۔ تفسیر ابن، اچھا ہم یہ ذہن میں لوگوں کے امام ابن کثیر کے حوالے سے ایک غلط، ایک جو تاثر ہے، جو تشخص ہے، اس کے حوالے سے لوگوں میں جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے اور یہ روایات کیا ہیں۔ کہتے ہیں کہ فضل بن موفق اپنے والد کی قبر پہ روزانہ جاتے اور کہتے ہیں، فَكُنْتُ آتِي قَبْرَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، میں روزانہ اپنے والد کی قبر پہ جاتا، ثُمَّ قَصَّرْتُ عَنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، پھر گیپ آ گیا، اس میں فاصلہ بڑھتا چلا گیا،
کچھ دن میں نہ جا سکا، پھر ایک دن کہتے میں گیا، میں قبر کے کنارے بیٹھا تھا، غلبتنی عینایا فنمت، میری آنکھوں پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میں سو گیا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے والد کی قبر کھلی اور اس میں میرے والد گرامی جو ہیں وہ کفن پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں ان کی جب یہ میں نے حالت دیکھی تو کہتے ہیں کہ میں رو پڑا۔ فضل فرماتے ہیں جب میں رو پڑا تو میرے ابا جی مجھے کہنے لگے اے میرے پیارے بیٹے تو رویا کیوں؟ میں نے کہا ابا جی جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو کیا آپ کو میرے آنے کا پتہ چلتا ہے؟ فضل فرماتے ہیں میرے ابا جی نے کہا جب تم آتے ہو تو تمہارے آنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، تمہارے آنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے، بلکہ میں رہا وَيُسَرُّ مِنْ حَوْلِي بِدُعَائِكَ، میرے آس پاس کے جو ایمان والے نا وہ بھی سارے خوش ہوتے ہیں کہ اے تمہارا موفق تمہارا بیٹا آ گیا۔ میں رہا، میرے آس پاس والے بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ فضل فرماتے ہیں فَكُنْتُ آتِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَثِيرًا، میں نے اس کے بعد سے کثرت سے یہ معمول اپنا رکھا کہ میں اپنے والد گرامی کی قبر پر جایا کرتا تھا۔ اگلا واقعہ حضرت سوید تفاوی رحمہ اللہ، حضرت سوید تفاوی کہتے ہیں کہ ان کی جو والدہ تھی اس دور کی بڑی عابدہ زاہدہ تھی۔ جب ان کی والدہ کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، جو بھی انہوں نے دعا مانگنی تھی کہ یا اللہ میرے معاملے کو ایسا کرنا، ایسا میری بخشش کا معاملہ کرنا۔ اب کہتے ہیں جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں ہر جمعے اپنی والدہ کی قبر پہ جاتا اور فدعو لہا، میں وہاں جا کے دعا مانگتا، ان کے لیے استغفار کرتا اور ساری قبر والوں کے لیے، اہل قبور کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتا۔ ایک رات میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے کہا اے امی جان آپ کا حال کیسا ہے؟ تو میری ماں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے ان للموت لقربۃ شدیدہ، موت کی سختی بہت زیادہ ہے، موت کی سختی بہت زیادہ ہے۔ وَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ لَفِي بَرْزَخٍ مَحْمُودٍ يُفْرَشُ فِيهِ الرَّيْحَانُ وَنَتَوَسَّدُ السُّنْدُسُ وَالْإِسْتَبْرَقُ إِلَى يَوْمِ النُّشُورِ، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اعلیٰ ترین نرم و گداز قالین بچھے ہوئے ہیں، تکیے لگے ہوئے ہیں، تخت بچھائے ہوئے ہیں، ہم ان پر قیامت کے دن تک آرام کر رہے ہیں۔ اے بیٹے پریشانی کی بات نہیں، محمود ایسا فرش بچھایا ہوا ہے، ریحان کا فرش ہے، سندس اور استبرق کے ہم تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا اماں جان آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ کی کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگی ہاں ہے۔ میں نے کہا کیا؟ قالت نعم قلت وما ہی، میں نے کہا کیا؟ قالت کہنے لگی لا تدع ما كنت تصنع من زیاراتنا والدعاء لنا، ہاں تم ہماری زیارت کو کبھی نہ چھوڑنا، ہمارے لیے جو دعا کرتے اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو کہتے ہیں ان سے، پھر وہ ماں کہتی ہے کہ ان کا جو نام تھا وہ کہا جاتا راہبہ، نیک خاتون، وہ کہتی ہیں جب تم آتے ہو نا تو مجھے آس پاس کے سارے کہتے ہیں اے راہبہ، جو دنیا میں مجھے کہا جاتا تھا، وہ یہاں کے سارے رہنے والے کہتے ہیں اے راہبہ وہ دیکھ تیرا بیٹا آ گیا۔ تو کہتی ہیں فَأَسَرُّ وَيُسَرُّ بِذَلِكَ مِنْ حَوْلِي مِنَ الْأَمْوَاتِ، میں بھی خوش ہوتی ہوں، میرے آس پاس والے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو نے پوچھا ضرورت ہے کوئی؟ تو ہاں یہ ہے کہ میری قبر پر آنا نہ چھوڑنا۔ آگے چلتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں طاعون کے زمانے میں ایک شخص روزانہ کیونکہ وبا کا عالم ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ یہ جو گزشتہ سال 2 سال پہلے جو وبا گزری اس میں جو کیفیات تھی سارے آپ جانتے ہیں۔ تو وہ شخص امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ جنازے پہ شرکت کرتا اور شام کے وقت وہ قبرستان جاتا اور کہتا آنس اللہ وحشتکم، اے قبرستان والو اللہ تمہاری وحشت کو دور کرے، ورحم غربتکم، تمہاری تنہائی پر رحمت کرے، وتجاوز عن مسیئکم وقبل حسناتکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، تمہاری نیکیوں کو قبول کرے۔ لا یزید علی ہؤلاء الکلمات، بس یہی کلمات روزانہ کہتا اور واپس آ جاتا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ایک رات ایسا ہوا کہ وہ جا نہ سکا، بھول گیا۔ اب کہتے ہیں جب وہ گھر آیا تو دیکھا کیا کہ
بہت ساری خلق کثیر دروازے پر کھڑی ہے۔ نیند میں دیکھا کیا کہ بہت ساری خلق کثیر دروازے پر کھڑی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کون ہو تم؟ اتنے زیادہ لوگ، تم کون ہو؟ تمہاری حاجت کیا ہے؟ تو ان سب نے کہا نحن اہل المقابر، ہم قبر والے ہیں، ہم قبرستان والے ہیں، ہم قبروں والے ہیں۔ میں نے کہا یہاں میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے انک عودتنا منک ہدیۃ عند انصرافک الی اہلک، تمہاری پاس سے جب تم آتے نا تو تم سے ہمیں کچھ ہدیہ ملا کرتا تھا، کچھ تحفہ تحائف تھا، سلسلہ تھا جو تم کیا کرتے تھے۔ اب میں نے کہا وہ کون سا تحفہ تھا؟ کہنے لگے جو تم دعا مانگ کے آتے ہو وہ ہمارے لیے تحفہ ہی ہے، جو تم دعا مانگ کے آتے ہو وہ ہمارے لیے تحفہ ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فما ترکتھا بعد، پھر میں نے اس کے بعد کبھی بھی یہ اپنا معمول ترک نہیں کیا، میں جاتا اور جا کے قبرستان والوں کے لیے دعا مانگتا۔ اب ایک اور روایت آپ کے سامنے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں اور یہ بات ثابت ہے ان المیت یعلم بعمل الحی من اقاربہ و اخوانہ، کہ فوت شدہ کو اس کے تمام اعزاء اقارب کے بارے میں علم دیا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مبارک کا نام لے کے نا یہ رفع دین کرنے کی روایت کے اوپر بڑا طنز کرتے ہیں کہ دیکھو جی وہ عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تعرض اعمال الاحیاء علی الموتى، زندوں کے اعمال فوت شدگان پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر برے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ فوت شدگان کے لیے دعا کرنا بھول جائیں، لیکن وہ ان کو ہمارے اعمال دکھائے جاتے ہیں اور وہ وہاں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان پر رحمت فرما، ان پر رحمت فرما۔ امام ابن کثیر نے لکھا، اچھا شاید آپ کے ذہن میں اس روایت سے کوئی کھلبلی مچے تو میں ایک اور روایت آپ کو آگے چل کے پھر اسی کے حوالے سے ایک اور سناؤں گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ عباد بن عباد جو ہیں یہ بزرگ ہیں بہت بڑے، یہ ابراہیم بن صالح جو گورنر تھے فلسطین کے، ان کے پاس گئے تو جو گورنر فلسطین ابراہیم تھے وہ کہنے لگے عباد بن عباد سے جی آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ تو حضرت عباد بن عباد نے کہا ہم تمہیں نصیحت کیا کریں، بس اس بات کو یاد رکھو کہ مردوں کے سامنے زندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ سوچو کہ تمہارے اعمال جب بارگاہ رسالت میں جائیں گے تو کیا معاملہ ہوگا تمہارا۔ گورنر نے بزرگ سے کہا مجھے نصیحت کریں، تو بزرگ نے کہا یہ یاد رکھو کہ تمہارے اعمال فوت شدگان کو دکھائے جاتے ہیں، دیکھو کہ تم بارگاہ رسالت میں کیا پیش کر رہے ہو، تمہارے اعمال کیسے جا رہے ہیں۔ یہ سن کے حضرت ابراہیم رونے لگے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اب اسی سے ملتی ہوئی آگے چلتے ہیں، ابن ابی دنیا کہتے ہیں، اب یہ ساری روایات ہیں، میں ان کا مختصر کرتے ہوئے جو میں نے کہا تھا آپ کے ذہن میں اگر کھلبلی مچے تو شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس روایت کو نقل کیا، جو ان کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں ساری صحیح روایات کو انہوں نے اکٹھا کرنے کا التزام کیا۔ سلسلہ صحیحہ کی 2758 نمبر حدیث، اور اس حدیث میں ہے کہ جب کسی نیک بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو اذا قبضت، اب حدیث ہے اور اس کے کلمات بڑے کمال کے ہیں، کہا کہ جو پہلے گئے ہوئے فوت شدگان اللہ کے بندے ہیں یہ اس آنے والے کا استقبال کرتے ہیں۔ اب ہمارے بھائی کا انتقال ہوا، اب جب یہ وہاں پہنچے ہوں گے رات کو تو جتنے پہلے گئے ہوئے خاندان کے اعزاء اقارب ہوں گے سب نے ان کا استقبال کیا ہوگا، یا کوئی بھی جب فوت ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی وہاں پہ اعزاء اقارب ہیں سب اس کو ملتے ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی آئے تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پتہ ہے جیسے دنیا میں مل جائے ایک بندہ تو حال احوال پوچھا جاتا ہے نا، حال احوال پوچھا جاتا ہے، بتاؤ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا۔ حالانکہ جدید دور میں ہم سارے جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کہیں آپ جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتا ہے ہاں بھی بتاؤ گھر والے ٹھیک ہیں، سب اہل و عیال خیریت سے ہیں، اور کیا کوئی نئی تازی، حالانکہ آپ نے ساری بات فون پہ کی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ جملہ حدیث میں آیا کہ فَيُعْرَضُ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سامنے زندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں،
برے ہوں تو وہ دعا کرتے ہیں، اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ جو نہ مانے اس کے لیے یہ روایت کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کا ایمان کمزور ہو تو ہم اس کا کوئی بھی، ہمارے پاس تو کیا حکیم لقمان کے پاس بھی شاید اس کا کوئی علاج نہ ہو۔ امام ابن کثیر نے پھر یہ آخر میں لکھا، اس باب میں بہت ساری روایات ہیں، ایک دو نہیں بہت ساری روایات ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن رواحہ کے جو بعض ساتھی تھے نا، عبداللہ بن رواحہ صحابی ہیں، تو وہ کہتے یا اللہ وہ شہید ہو چکے ہیں تو ہماری وجہ سے کوئی شرمندگی نہ ہو، ہمارے اعمال ایسے ہیں ان کے سامنے کہ کوئی ایسے اعمال نہ پیش ہوں جن سے وہ شرمندہ ہوں۔ امام ابن کثیر نے اس پر ایک اور دلیل دی، کہتے ہیں کہ سلیمان جعفری کہتے ہیں کہ میں زمانہ شباب میں بڑا گناہ گار تھا، پھر ایسے کہتے ہیں میرے ابا جی کا انتقال ہو گیا، جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں نے توبہ طائب کر کے گناہ چھوڑ دیے، اس کے بعد میں نیک ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مجھ سے گناہ ہوئے، اب جب دوبارہ مجھ سے گناہ ہوئے تو کہتے ہیں فرأیت ابی فی المنام، میں نے اپنے ابا جی کو خواب میں دیکھا، میرے ابا جی مجھے خواب میں کہتے ہیں اے میرے بیٹے ہم بڑا خوش ہوتے تھے، ہم بڑا خوش ہوتے تھے اور ہم میرے آس پاس والے بھی بڑا خوش ہوتے تھے کہ بھی تمہارا بیٹا بہت نیک ہے، لیکن تو نے مجھے شرمندہ کر دیا، تو نے مجھے شرمندہ کر دیا، میں شرمندہ ہوا اس بات سے کہ تو نے یہ کہا کیا کام کیا۔ تو سلیمان صدقہ بن سلیمان جعفری کہتے ہیں میں نے اس کے بعد سے پھر توبہ کر لی کہ میں اب برائی کا کوئی رستہ اختیار نہیں کروں گا، میں اپنی بات کو سمیٹوں۔ امام ابن قیم جوزی کی کتاب الروح چھپی ہوئی موجود ہے، یہ ساری کتابیں اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ دو بھائی صحابی جب وہ ان کا انتقال ہونے لگا تو ایک نے دوسرے سے کہا تم جا کے اگلے جہان کی مجھے خبر دینا، اور پھر اس میں ایسا ہی ہے کہ اس طویل واقعے میں یہ ہے کہ وہ بھائی سے کہتا ہے ہمیں گھر میں آنے والی بلی کا بھی پتہ ہے، ہمیں گھر میں آنے والی بلی کا بھی پتہ ہے کہ وہ آیا کرتی تھی اب وہ نہیں آ رہی۔ اب وہ کہتے میں نے جا کے گھر پوچھا اپنے بھائی کے کہ کوئی بلی بھی آیا کرتی تھی، انہوں نے کہا آیا کرتی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہمارے بچوں کو ان کے ذہنوں میں یہ زہر ڈال دیا جائے کہ جو فوت ہو گیا اس دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا، سب ختم ہو گیا، تو آپ یہ بھول نہ جائیے گا اس بات کو کہ کل کو ہم سب نے مرنا ہے، ہمارے پیچھے وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ اگر آج ہم نے ان کو یہ تعلیم نہ دی، آج ہم نے ان کو یہ سبق نہ دیا، آج ہم خود نہ گئے، خود جا کے ہم نے ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام نہ کیا، دعا کا اہتمام نہ کیا، تو کل کو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونا اور ہم نے ان سب کا حساب دینا۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اب میں نے جو آپ کو واقعات سنائے تھے، لائٹ جلا دینا، جو آپ کو واقعات سنائے تھے کس تفسیر کی کتاب سے سنائے تھے؟ اونچی، یہ تفسیر ابن کثیر ہے لیکن اس میں کوئی ایک واقعہ بھی نہیں جو میں نے آپ کو سنایا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میرے ہاتھ میں ہے، یہ جتنے بھی واقعات میں نے آپ کو یہاں سامنے دکھائے اس میں سے کوئی ایک واقعہ بھی اس میں نہیں ہے۔ یہ اردو زبان میں جو تفسیر ابن کثیر ہے، اختصار کا نام لیتے ہوئے جی مختصر کرتے ہوئے اس کتاب کے ترجمے میں سے وہ سب چیزیں نکال دی گئیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ سب اس عربی تفسیر میں موجود ہیں۔ عربی کے ایڈیشن میں یہ سب روایات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سب روایات، یہ دو میرے پاس عربی کے ایڈیشن ہیں، ایک دار المعارفہ بیروت لبنان کا، ایک دار ابن جوزی کا۔ ان دونوں کتب میں یہ ساری روایات موجود ہیں جو امام ابن کثیر متوفی 774 ہجری، آج سے کم و بیش 700 سال پہلے کے بزرگ، اور جتنے اہل حدیث ہیں وہ سب ان کو اپنا بڑا پیشوا مانتے ہیں۔ امام ابن کثیر کو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں یہ، اور ان کی تفسیر کو سب سے معتبر ترین تفاسیر میں شمار کیا جاتا ہے اس دور میں، آج کے دور میں۔ اب جب ہمارا بچہ وہ تفسیر پڑھے گا، وہ کہے گا جی تفسیر ابن کثیر میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں لکھا ہوا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا
کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہانی اسے کرائی گئی یا ہمیں کرائی گئی؟ اسے کرائی گئی، اسے کہانی ایسی کرائی گئی، اسے کہا گیا یہ جتنا لوگوں کا کام ہے نا یہ سارا ان کا اپنا ذاتی کام ہے، وہ جو مر گیا ختم، اس کے لیے کوئی معاملہ نہیں، اور وہ اسی پر کہتا جب ہے ثبوت کہیں نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے آنے والے ادوار میں، اور یہ جو کتاب کا ایڈیشن ہے یہ 2003 کا ایڈیشن ہے جو میرے پاس ہے، اب 2020 سال پرانا ایڈیشن، اب 20 سال سے جو لوگ اس تفسیر کو پڑھ رہے ہوں گے، اردو تفسیر کو، جب میں ان کے سامنے کہوں گا تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، تو ان کا کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر رکھے گا اور کہے گا دیکھو تمہارا مولوی جھوٹ کہتا ہے، اس میں یہ ہے ہی نہیں، نکال کے دکھاؤ، جو اس میں سے یہ واقعہ نکال کے دکھا دے اس کو کروڑوں کا انعام۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں، جو اس میں سے یہ واقعہ نکال کے دکھائے اس کو کروڑوں کا انعام، اس کو ہیلی کاپٹر، اس کو فلاں فلاں۔ آپ بھی بڑا وہ جو ان کا متقی ہوگا نا وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے کہے گا لے آؤ بریلویوں حوالہ، ورنہ یہ کہہ دو کہ تم جھوٹے ہو۔ اب نہ یہ ملے، نہ وہ کہنے کو تو لطیفہ ہی ہے نا، لیکن اس بندے نے کہا کہ سنیوں کو تو عربی کھانے میں پسند نہیں ہے، پڑھنے میں کیا پسند ہوگا۔ تو میرے عزیزوں یہ معاملہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ یہ ہمارے نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس طریقۂ واردات سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو دعا کریں ہماری آنے والی جو پیڑھی ہے اس تک یہ معمولات صحیح طور پہ پہنچ سکیں، وہ بتا سکے کہ بھئی واقعی جب ہم جاتے ہیں تو مردے کو پتہ ہوتا ہے اور وہ ہمارے سلام سے، ہماری باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی جو شاخ لگائی تھی اس کے تحت محدثین اور مفسرین نے یہ بات لکھی کہ اگر شاخ تسبیح کرے تو مردے کا دل بہلتا ہے، اگر بندہ مومن قرآن پڑھے تو اس سے کتنی راحت ہوگی۔ اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔